مولانا شفیق الرحمان صاحب، اللہ ہمارے اکابرین کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہر شخص نے اپنے ذوق اور اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ان راتوں میں کچھ دعائیں مانگی، اور ان دعاؤں میں جو کیفیت ان حضرات کی ہوتی تھی تو اس میں کچھ کیفیت جو ہے وہ الفاظ کی شکل میں ابھر کے سامنے آتے تھے۔ جو لوگ عبادتوں کی جگہوں پر بار بار ان کا جانا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں طواف کرتے ہوئے، اور اسی طرح شب قدر میں، تو اس کیفیت کو آدمی اپنے الفاظ میں نقل کرتا ہے، اور پھر وہ کبھی اجتماعی دعا کی شکل میں، کبھی انفرادی دعا کی شکل میں وہ بات امت کے سامنے آ جاتی ہے کہ حضرت یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ حضرت اپنی ذات میں اس دعا کو کوئی نئی دعا نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ایک نئی دعا، بلکہ وہ تو ایک کیفیت ہوتی تھی جو اندر دل میں امٹتی تھی، اور اس کو وہ الفاظ کی ایک شکل دے دیتے تھے، اور یہ بتکلف نہیں ہوتا تھا، بلکہ من عند اللہ، من جانب اللہ ایسے الفاظ ان کی زبانوں سے نکل جاتے تھے جنہیں ان کے شاگردوں نے محفوظ کیا، اور پھر وہ محفوظ شدہ چیزیں اتنی آگے منتقل ہونے لگی کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ بھی اس رات کے معمولات میں سے ایک عمل ہے۔ جیسے مثلا طواف کی جو 7 چکر ہے، اس کی جو 7 دعائیں ہیں، یہ کہیں بھی احادیث میں ثابت نہیں ہے۔ کسی بزرگ نے کبھی طواف کرتے ہوئے یہ دعا بھی پڑھ لی، پھر دوسرے چکر میں یہ دعا پڑھ لی، پھر تیسرے چکر میں یہ دعا پڑھ لی۔ میرا اور آپ کا بھی اپنا کوئی معمول ہوگا، کسی بھی شخص کا اپنا ایک معمول ہوگا کہ انہوں نے طواف کے لیے اپنا کوئی معمول، ایک طریقہ اپنا کیا ہوگا کہ وہ یہ اس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ ان کے شاگردوں نے دیکھ لیا کہ جی حضرت یہ دعا پڑھی، انہوں نے لکھ لی، پھر وہ وقتاً فوقتاً ایسے آگے بڑھتے کہ اب ہمارے بڑے بڑے اکابرین مستند علماء نے بھی ان دعاؤں کو اپنے کتاب کا حصہ بنا کر پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا کہہ کر اس کو لکھ دیا۔ مقصود یہ کہ جی عوام کی سہولت ہو، لیکن وہ سہولت اب سہولت سے زیادہ التزام کی شکل بن گئی ہے کہ لوگ اس کو لازمی سمجھتے ہیں، لوگ اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور جو اکابرین تھے، پھر اکابرین کے جو شاگرد تھے، پھر ان کے جو شاگرد تھے وہ تو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، جو اس حقیقت کو جانتے تھے، اب جو حقیقت سے دور کے لوگ ہیں وہ ان دعاؤں کو باقاعدہ تبلیغ کرتے ہیں اور اس کی ترسیل کرتے ہیں تاکہ لوگ انہی دعاؤں پر آئیں۔ حالانکہ ان دعاؤں پر آنا نہ شریعت کا حکم ہے، اور نہ شریعت میں اس طرح کی چیزوں کے التزام کا کرنا ضروری ہے اور صحیح ہے، لہٰذا اس کو لازم یا ضروری نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طریقے کی، اس طرح کی تبلیغ جو شروع ہو گئی ہے، یہ تبلیغ اب بدعت کے راستے کو کھولنے والی ہے، لہٰذا اس تبلیغ سے بچا جائے۔